بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک کی کنٹینیوشن ہے۔ ہم نے پچھلے جو لیکچر کے اندر رویوں کے بارے میں پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ رویے کیا ہوتے ہیں اور رویے جو ہے ان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، یعنی وہ کیسے بنتے ہیں، ان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا رویوں کو چینج کیا جا سکتا ہے اور رویے کیسے چینج ہوتے ہیں، اور کیا ہم رویوں کو میئر کر سکتے ہیں، یعنی ان کی پیمائش یعنی میئرمنٹ آف ایٹیٹیوڈ جو ہے آج ہم اپنے لیکچر کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ رویوں کی تبدیلی، چینجز ان ایٹیٹیوڈز۔ تو جیسے رویے بنتے ہیں اسی طریقے سے رویوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ رویوں کی تشکیل میں بہت سے سماجی اور تمدنی اسباب کار فرما ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے سوشل جو ویلیوز ہیں اور ہمارا جو کلچر پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ ہمارے رویوں کے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رویوں میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، یعنی رویے بدلتے رہتے ہیں، رویے ایک جیسے نہیں رہتے۔ سم ہاؤ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ریجڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے اندر چینجنگ لانی پڑتی ہے، اور یہ چینجنگ یا یہ تبدیلی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ہماری سوشل اور ہماری کلچرل جو ویلیوز ہیں، ہماری جو ریلیجیس ویلیوز ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا۔ سوشل سائیکالوجی میں رویوں کی ان تبدیلیوں کو تجرباتی بنیادوں پر مشاہدے میں لایا گیا ہے، اور رویے کی تبدیلی میں درج ذیل عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اپنے لیکچر کے اندر۔ نمبر 1 از پرسنل ٹریٹس، یعنی ذاتی اوصاف۔ ذاتی اوصاف سے مراد ہوتا ہے کہ ایک فرد کے اندر جو ہے وہ اس کی اپنی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے، اور ان خصوصیت کی بنا پر اس کی جو ہے وہ رویوں میں تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے، یعنی ذاتی اوصاف رویے کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً ذہین افراد کے رویے عام افراد کی نسبت مختلف ہوتے ہیں، اور وہ نئی معلومات کی روشنی میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ذاتی یا پرسنل ٹریٹس جو ہے اس سے مراد فرد کی وہ خصوصیت ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو مثال دی گئی، جیسے کہ ایک فرد جو ہے وہ زیادہ ذہین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو اپنے ارد گرد دیکھا اور جو پہلے سے اس کا کسی خاص چیز کے بارے میں رویہ بنا ہوا تھا، لیکن اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یا اپنے ذہانت کی وجہ سے اس نے اس رویے کو اس طرح سے نہیں پایا جیسے کہ وہ ہونا چاہیے، یعنی اس خاص چیز کے متعلق اس کی جو رائے تھی اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جب وہ ریسرچ کرتا ہے اور وہ پھر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جیسے اس کو بتایا گیا، جیسے جس کی وجہ سے اس کا رویہ بنا، تشکیل پائی، وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے، اس کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے فار ایگزامپل کسی چیز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے، تو اور اپنے ذہن سے آپ سوچتے ہو تو آپ اس رویے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی ہماری پرسنل خوبیاں ہیں، مثلا فرد کا نہ صرف انٹیلیجنٹ ہونا بلکہ کوئک ہونا، کسی چیز کو جلد قبول کر لینا، کسی چیز کو جو ہے اپنی سچائی کے ساتھ جو ہے، خوبیوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا، تو ہر فرد کے اندر جیسے کہ ڈیفرنٹ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے پازیٹیو کے ساتھ ساتھ پرسنل ٹریٹس کے اندر نیگیٹو ٹریٹس بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یا نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے، نیگیٹو سوچ کی وجہ سے اچھے بھلے پازیٹیو مثبت رویے کو منفی رویوں میں جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری پرسنل ٹریٹ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے رویوں کی تبدیلی میں۔ نمبر 2، سماجی تعامل یا سوشل انٹریکشن۔
سماجی تعامل سے مراد ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، پرسن ٹو گروپ ہوتا ہے، یا گروپ ٹو گروپ ہوتا ہے۔ یعنی سماجی تعامل رویوں کی تبدیلی کا ایک اہم سبب ہے۔ جب ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو اپنے تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے رویوں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ جب اپنے چھوٹی کلاس کے میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور سم ٹائم جب آپ بڑے ادارے کے اندر جاتے ہیں یا ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ پر امپیکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر امپیکٹ کرتے ہو، یعنی اپنا اثر چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے پہلے سے بنے ہوئے رویوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری فیملی، ہمارے ارد گرد کے لوگ اور وہ تمام سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے رویوں کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 3، گروہی وابستگی، گروپ ایفیلیشن۔ گروپ ایفیلیشن سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی کسی گروپ کے ساتھ، چاہے وہ ایک چھوٹا گروپ، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گروپ کیا ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے 2 یا 2 سے زائد لوگوں پر، افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ گروپ آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، یہ گروپ آپ کا دوستوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یہ گروپ آپ کا کوئی مذہبی گروپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا یعنی کہ نیشنل گروپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی علاقائی گروپ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈفرینٹ گروپ بن جاتا ہے۔ سم ٹائم جیسے ہم اگر ہم کھیل رہے ہیں، کسی ٹیم کا حصہ ہے، تو وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہماری گروپ کے ساتھ جو وابستگی ہے، ایفیلیشن ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی ہماری رویوں کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اگر گروہ اپنا رویہ تبدیل کر لے تو فرد بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے، اور بعض اوقات افراد گروہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی جب آپ ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جاتے ہو تو آپ کے ایٹیچیوڈ کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گروپ کے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ جس فیملی میں رہتے ہیں وہی فیملی آپ اس کو جو ہے سیم اس کو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ اپنی فیملی کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دین ترغیب، پرسویشن یا ترغیب رویوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور ترغیب لانے والے جو ذرائع ہیں وہ ہیں ذرائع ابلاغ، یعنی میس کمیونیکیشن، سماجی ادارے، جو سوشل مختلف آرگنائزیشنز ہیں، وہ سوشل ورکر، سماجی کارکن، اور ہر جگہ لوگوں کو ترغیب یہ لوگ دیتے نظر آتے ہیں، اور لوگ ترغیب سے متاثر ہو کر رویے تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، آپ نے نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز زیادہ وائرل سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ویسے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے سوچ ہماری کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی سوچ کی وجہ سے ہم اپنی سوچ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیا ہمیں جو بتاتا ہے، سوشل ورکرز ہمیں جو بتاتے ہیں، سماجی کارکن یا سماجی ادارے، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے رویے کو، پہلے سے بنے ہوئے رویے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی سے عمل کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے نہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس طریقہ کار کو جو ہے وہ مختلف سیاسی وابستگیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا کوئی خاص مخصوص کمپین چلانی ہو تو لوگ جو ہے وہ اس ترغیب کے عمل کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں رویوں میں چینجنگ لانے کے لیے۔ نمبر 5 عزت نفس، یعنی سیلف ریسپیکٹ۔ سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت کتنی خود سے کرتے ہیں اور کتنا دوسروں کی نظروں میں آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کی عزت نفس کم ہوتی ہے وہ جلد سماجی القاع کے زیر اثر رویے تبدیل کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کی عزت نفس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بآسانی اپنے رویے تبدیل نہیں کر لیتے۔ تو ہم نے دیکھا، آپ نے لفظ سنا ہوگا ایگو سینٹرڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی چیز کو زیادہ
مقدم سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، اپنے اصولوں کو پر جیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں آسانی سے اپنے رویے تبدیل نہیں کرتے۔ لیکن جن لوگوں کی اپنی نظر میں کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، وہ عموماً جو ہے وہ اپنی رائے کو جو ہے جلد تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا زیادہ اثر اس کے اوپر آئی تھنک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عزت نفس سم ٹائم عزت نفس کے ساتھ ساتھ کمپرومائزنگ سچویشن جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرد جو ہے وہ کمپرومائز کر کے اپنی رائے کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے کی رائے پر مقدم کر لیتا ہے، تاکہ سچویشن یا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ نیکسٹ ہے پیغام یا میسج۔ میسج سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی رائے کے لیے آپ جو کنوے کر رہے ہیں، کسی کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے کو تبدیل کر لے، تو اس سلسلے میں پیغام جو ہوتا ہے، میسج، وہ بہت امپورٹنٹ کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، وہ کیا پہلے والی رائے جو ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی وجہ سے وہ میسج جو ہے اس میسج کی وجہ سے آپ اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں۔ دوسرے، اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ ایک یا ایک سے زیادہ پیغام اس تواتر سے دیتے ہیں کہ فرد رویے میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اور ان کے پیغام پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمارا جو ذرائع ابلاغ ہے، میس کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کا سوشل میڈیا ہو، تو جب اس پر ایک ہی چیز جو ہے وہ ٹرینڈ بن جاتی ہے، آپ نے ہیش ٹرینڈ کا نام سنا ہوگا کہ ایک ہی میسج کو بار بار جب لاکھوں لوگ جو ہے وہ بھیجتے ہیں، تو ہم بھی اسی سوچ کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلینس پرسنز نے یہ کہہ رہے ہیں تو ہاں واقعی ایسا ہوگا، یہی چیز ہوگی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میسج دینے والا اور میسج کا طریقہ کار، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رویوں کو چینج کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دین از امیٹیشن۔ امیٹیشن یا نقالی کے ذریعے سے بھی رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ فرد اپنے سے برتر اور اعلیٰ منصب پر فائز افراد کی نقالی کر کے اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اس عمل کو لرننگ بائی امیٹیشن میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈلنگ جو ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ دوسرے لوگوں کو، جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں یا اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا پھر آپ کے نزدیک جو ہے وہ فیوریٹ ہوتے ہیں، ہم ان کی ایٹیٹیوڈز کی، ان کے رویوں کی کو جو ہے اپناتے ہیں، ان کی نکالی کرتے ہیں، ہم ویسا بننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے پہلے سے بنے ہوئے رویوں کو جو ہے وہ ان کی وجہ سے چینج کر لیتے ہیں۔ نمبر 8 از وقوفی ناہمواری، کوگنیٹیو ڈسوننس۔ کوگنیٹیو ڈسوننس سے مراد وہ کنڈیشن ہوتی ہے، وہ سچویشن ہوتی ہے جب فرد کے ذہن میں ایک سے زیادہ جو ہے متضاد یعنی اپوزٹ رویے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور اس اپوزٹ رویوں کی وجہ سے فرد کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرد متضاد رویوں کو ختم کر کے فرد تناؤ کی کیفیت سے باہر نکل آتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے جب دو مختلف طرح کے رویے آتے ہیں اور اس کو جس کی وجہ سے وہ ٹینشن کا، سٹریس کا شکار ہوتا ہے، تو فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹینشن یا اس ناہمواری یا تناؤ کی کیفیت کو جو ہے وہ کسی طریقے سے دور کرے۔ اس سلسلے میں وہ ورک آؤٹ کرتا ہے سم ٹائم، یا تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے، یا پھر وہ ان دونوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے، اور جس تبدیلی کی وجہ سے وہ جو ہے ایک تناؤ کی کیفیت سے جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے رویوں کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہمارے پاس جو ہے وافر معلومات نہیں ہوتی کسی چیز کے بارے میں، انفارمیشن پہلے ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور جب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے فرد کی جو ہے اس کی جو کسی خاص اگر ہم کہتے ہیں اس کے تجربات گزشتہ، اس کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کی بنا پر بھی وہ اپنے رویوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے۔ یعنی پرسنل جب وہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر لیتا ہے تو اگر وہ چیز کو ویسا نہیں پاتا تو وہ اس رویے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ
والدین جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں فرد کے رویوں کی تبدیلی پر. اس کے دوست و احباب، رشتہ دار، اس کا پیئر گروپ ہے، اس کی ڈفرینٹ جو سوسائٹی کے اندر جو گروپس ہیں ان کی وجہ سے فرد جو ہے وہ اپنے رویوں کو تبدیلی کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رویہ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں ریجڈ ہو جائیں. بعض کا ٹائم بینگ سچویشن اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو ہمیں تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ فرد اپنے رویوں کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، اور ان رویوں کی تبدیلی کی وجہ سے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے کہ اگر آپ آپ کے رویے بن چکے ہیں، نیگیٹو اپروچ آپ کی ہے یا نیگیٹو رویے آپ رکھتے ہو، تو یہ نہیں ہے کہ وہ رویے ہمیشہ رہیں گے. آپ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہو، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ موٹیویشن لیول کیا ہے اور سچویشن کیا ہے، آپ کی اس سے وابستگی کیا ہے. اس طریقے سے ہم نیگیٹو کو پازیٹیو میں جو ہے وہ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لا کر ایک اچھا ماحول جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. دین سیکنڈ ٹاپک جو ہمارا ہے آج کے لیکچر کا، وہ ہے رویوں کی پیمائش، یعنی میئرمنٹ آف ایٹیچیوڈس. رویے جو ہوتے ہیں کیا ان کو میئر کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، رویے قابل پیمائش ہوتے ہیں اور انہیں شرعی پیمانوں ریٹنگ سکیلز کے ذریعے سے ماپا جا سکتا ہے. رویوں کو ماپنے کے لیے، رویوں کو میئر کرنے کے لیے ویسے تو اور بہت دوسرے ذرائع بھی ہیں جن کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بھی ہم اپنے رویوں کو جانچ سکتے ہیں، اپنے رویوں کو ماپ سکتے ہیں. ان میں باطنی طریقے ہوتے ہیں، براہ راست مشاہدے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کنٹینٹ انالیسز یا مواد کے تجزیے کا طریقہ ہے، سوشیومیٹری ہوتا ہے جس میں معاشرہ پیمائی جس کو کہتے ہیں، جس میں ہم سوسائٹی کے رویے کو میئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہمارے کوسچن آئر یعنی سوال نامے اور سروے کے طریقے کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کے رویوں کو جانچتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں. کراس کلچرل طریقے ہیں، ہمارا ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے، اور جو ہے رویوں کو ناپنے کے ایٹیٹیوڈ ریٹنگ سکیلز ہیں. یہ ریٹنگ سکیل یا شرعی پیمانے، ان کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آپ کو بتائیں گے. یہ ریٹنگ سکیل جو ہیں وہ رویوں کی پیمائش کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور رویوں کی پیمائش کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ریٹنگ سکیل جن لوگوں نے بنائے ان میں تھرسٹون، لائکرٹ سکیل آ جاتا ہے، آسگوڈ، بوگارڈس، ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے جو ہے وہ ریٹنگ سکیلز بنائے اور بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے. تھرسٹون کا شرعی پیمانہ، تھرسٹون ریٹنگ سکیل. تھرسٹون نے یہ ریٹنگ سکیل جو تھا وہ 1931 میں رویوں کی پیمائش کے لیے بنایا تھا. اس شرعی پیمانے میں افراد کے رویوں کو مختلف موضوعات کے حوالے سے ماپا گیا. تھرسٹون کے شرعی پیمانے میں جنگ، اشتراکیت، ضبط، سیاہ فام نسل، سزائے موت اور چرچ کے بارے میں سوالات کے ذریعے رویوں کی پیمائش کی گئی. یعنی مختلف سبجیکٹ کے اوپر جو ہے ان شرعی پیمانوں کو لیا گیا اور مختلف ان کے تحت، یعنی کہ سبجیکٹس کے تحت، موضوعات کے تحت رویوں کی جانچ پڑتال اس شرعی پیمانے کے ذریعے سے کی گئی. یہ شرعی پیمانہ بہت زیادہ مشہور ہوا، اور تھرسٹون کا شرعی پیمانہ 11 درجاتی شرعی پیمانہ کہلاتا ہے. 11 درجاتی سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر 11 ریٹنگ سکیلز بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ شرعی پیمانے میں پسند ناپسند تک 11 درجے تشکیل دیے گئے ہیں جن پر رائے دہندہ یعنی رائے دینے والا اظہار کرتا ہے. تھرسٹون کے شرعی پیمانے درج ذیل عوامل کے تحت تشکیل دیے گئے، اور کہ کون کون سے تھے ہم دیکھتے ہیں ان کو. لائکرٹ کا اسکیل، جس کو لائکرٹ کا شرعی پیمانہ کہتے ہیں، یہ شرعی پیمانہ لائکرٹ نے بنایا اور 1932 میں لائکرٹ نے اس کو متعارف کرایا. اس کو میتھڈ آف سمیٹڈ ریٹنگز یعنی مجموعی شرح کا پیمانہ بھی کہا جاتا ہے.
یہ 5 درجاتی پیمانہ تھا، یعنی اس کے اندر 5 کیٹیگریز یا 5 درجے جو ہے وہ رائے معلوم کرنے کے تھے۔ اس شرعی پیمانے میں تھرسٹون کے شرعی پیمانے کی طرح منصفین سے رائے نہیں لی جاتی، بلکہ اس کے اندر تحقیق کار یعنی ریسرچ کرنے والا سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس موضوع کے ممکنہ رویوں کو معلوم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بیانات اکٹھے کرتا ہے۔ تحقیقات کی کوشش ہوتی ہے کہ بیانات آسان اور واضح انداز میں تحریر کیے گئے ہوں اور ان میں کسی قسم کا ابہام اور زومونیت یعنی کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی ہڈن اس کے اندر معنی نہ ہو، کلیئر کٹ باتیں ہوں۔ ہر بیان کے بارے میں جواب دہندہ یعنی جو آنسر دیتا ہے، جس کی رائے معلوم کرنے کے لیے اس سے یہ کروایا جاتا ہے، اس کو 5 نکاتی درجے پر رد عمل کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی 5 اسکیلز اس کے بنا دی جاتے ہیں۔ اور یہ 5 نکاتی پیمانہ کیا ہے؟ یعنی نیچے سوالات ہوں گے، اوپر کیٹیگری ہوتی ہے جس میں شدید پسند، پھر پسند، پھر فیصلہ نہ کرنا، ناپسند اور شدید ناپسند پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹرانگلی لائک، پھر یہاں پر ہے ناٹ ڈیسیژن یعنی کوئی ڈیسیژن نہیں ہو رہا، اور پھر ناٹ لائک اور اسٹرانگلی ڈس لائک، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہر درجے کو الگ وزن دیا جاتا ہے جو 1 2 3 4 5 پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اگر وہ جو ہے شدید پسند کا 1 نمبر ہوتا ہے جبکہ شدید ناپسند کا نمبر جو ہے 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اس یعنی 1 2 3 4 5 اس کی کیٹیگری کر دی جاتی ہے۔ لائکٹ کے شرعی پیمانے کے ہر بیان کو مجموعی سکور کے میزان پر رکھتے ہوئے داخلی استقامات یعنی انٹرنل اس کی ویلیڈیٹی معلوم کی جاتی ہے۔ جو بھی بیان ہوتا ہے اس کے سکور کو جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ اس سٹینڈرڈ پہ اتر رہا ہے جس کے لیے اس اسکیل کو بنایا گیا ہے، اور صرف ان بیانات کو شرعی پیمانے میں داخل کیا جاتا ہے جن کی داخلی استقامت اعلیٰ درجے کی ہو، اور جن بیانات کی داخلی استقامت کم تر ہو ان کو منتخب نہیں کیا جاتا۔ جیسے سٹارٹ میں بتایا کہ اس کے اندر ریسرچ کرنے والا جو ہے وہ بیانات لیتا ہے لوگوں کے، ان کو پہلے جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد ان میں سے جو جن کی انٹرنل ویلیڈیٹی ہائی ہو، جو کہ واقعی آپ جس رویے کو ناپنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہو، ان سوالات کو جو ہے وہ الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے اس پیمانے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس پیمانے کی پھر کیٹیگریز جیسے میں نے بتایا کہ 5 کیٹیگریز کی بنا دی جاتی ہیں اور ان کو 1 2 3 4 5 کے مطابق جو ہے وہ نمبر دیے جاتے ہیں۔ آسکوٹس ریٹنگ اسکیل، سیٹنگ ریٹنگ اسکیل جو ہے وہ آسکوٹ کا شرعی پیمانہ ہے۔ اس شرعی پیمانوں کو مصنوعی امتیاز کا شرعی پیمانہ بھی کہتے ہیں، یعنی سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیلز کو کہا جاتا ہے۔ اس شرعی پیمانے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ موضوع اور اس سے متعلقہ رویے کو بہترین انداز سے پیمائش کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو بھی سبجیکٹ ہے جس کے متعلق بھی رویے کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اس کے لیے اس کو بیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس شرعی پیمانے سے متعلقہ رویے کے ساتھ وابستہ پوشیدہ معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس شرعی پیمانے میں ہوتا یہ ہے کہ 2 مخالف اس میں صفت کو استعمال میں لاتے ہوئے ان کو 7 درجوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، اور جواب دہندہ یعنی جواب دینے والا صفت اور اس کے درجے پر متفق ہوتے ہوئے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے کہ فور ایگزامپل استاد کے میننگ لیے جاتے ہیں، رہنمائی کرنے والا کسی یعنی کہ ایسا فرد جو کہ آپ کو صحیح راستے پر جو ہے وہ لے کر چلتا ہے، ایسا فرد جو کہ آپ کے لیے جو ہے لغوی معنی یعنی لغوی معنی اس کے ہیں جس کا مطلب ہے سکھانے یا پڑھانے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس کے مخفی معنی ہیں وہ احساسات اور ان فیلنگز پر مشتمل ہیں جو کہ کوئی بھی فرد اپنے ٹیچر کے بارے میں رکھتا ہے، وہ جو بھی وہ سوچتا ہے اس کے بارے میں، جو بھی میننگ اس کے وہ لیتا ہے وہ اس کے مخفی معنی کہلاتے ہیں۔ اس طریقے سے فرد کی دونوں یعنی کہ اس کے جو پوشیدہ چھپے ہوئے اور اس کے جو ظاہری معنی ہوتے ہیں اس کے مطابق رویوں کو جانچا جاتا ہے۔ آسکوٹ کے شرعی پیمانے پر افراد کسی موضوع کے مطابق درج ذیل طریقے سے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔
नंबर तेज, इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, यानी कि किसी भी उसके लिए तेज सुस्त, यानी ऑपोजिट दो सिफ्ट को उसकी ऑपोजिट सिफ्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, मस्बत मनफी, मजबूत कमज़ोर। और इसके अंदर भी जो है 7 दर्जों में जो दरमियानी वाला न्यूट्रल एक दर्जा होता है, और तेज़ के जैसे 3 दर्जे हैं, सुस्त की साइड पे भी हम 3 दर्जे लेते हैं, और इस तरीके से उनमें +1 +2 +3, और दूसरी साइड पर मनफी रवैये की तरफ -1 -2 और -3 होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है फ़र्द के रवैयों की जांच पड़ताल की जाती है। ऑस्गुड ने अपने शरई पैमाने में रवैयों की पैमाइश के लिए तरीका इज़ाद को इस्तेमाल किया। इसने मसनूई इम्तियाज़ के इज़्दाद के 3 अवामिल यानी तखमीनी अवामिल, इवेल्यूएशन फैक्टर, उसका जो कुव्वती अवामिल जिसको पोटेंसी फैक्टर्स कहते हैं, और उसका मुस्तदी अवामिल एक्टिविटी फैक्टर्स इसने बयान किए हैं, जिन पर किसी भी रवैये की पैमाइश की जाती है। ऑस्गुड का शरई पैमाना जो है तहकीकी लिहाज से मियारी, सेहतमंद और मोतबर कहलाता है, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड है, ये वैलिड है, रिलायबल है, और इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस शरई पैमाने पर किसी भी रवैये के एहसासाती और वकूफ़ी पहलुओं की बहुत बेहतर पैमाइश की जा सकती है, यानी फ़र्द क्या सोचता है, क्या फीलिंग उसकी है, और वो महसूस क्या करता है, उस पर्सपेक्टिव में जो है उसको देखा जाता है। इस पैमाने की मदद से किसी शय, वाक़ये या सूरत हाल से मुतल्लिक पोशीदा मानी तलाश करके इसकी पैमाइश की जाती है। इससे फ़र्द की राय की क़ुव्वत, उसकी शिद्दत और उसकी एक्टिविटी, इन चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो आसानी से किया जा सकता है। लिहाजा हम देखते हैं कि तीनों फैक्टर, इवैल्यूएशन फैक्टर उसका पोटेंसी फैक्टर यानी वो शिद्दत कितनी है, उसकी क़ुव्वत कितनी है, तखमीनी अवामिल इवैल्यूएट जो उसकी इवैल्यूएशन की जाती है, यानी वो किसी चीज़ के बारे में जो है सूरत हाल के बारे में फ़र्द की जो क्या सोचता है, उसकी क़ुव्वत क्या है उसके बारे में, उसकी देन ताकत और उसकी एक्टिविटी, इन तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखते हुए फ़र्द के रवैये को नापा जाता है। लास्ट इज़ द बुगार्डिस रेटिंग स्केल, बुगार्डिस का शरई पैमाना। बुगार्डिस ने जो शरई पैमाना तैयार किया, इससे मुख्तलिफ कौमों के बाहमी ताल्लुक और दूरी के रवैयों की पैमाइश की जाती है। इसको बुगार्डिस सोशल डिस्टेंस स्केल भी कहा जाता है। ये पैमाना बुगार्डिस ने 1925 में मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान बाहमी रवैये मालूम करने के लिए इसने इसको बनाया। इसलिए बुगार्डिस के शरई पैमाने को समाजी कुर्बोबाद का शरई पैमाना यानी बुगार्डिस सोशल डिस्टेंस स्केल कहते हैं। इस पैमाने से मुख्तलिफ अक़वाम के अफराद आपस में एक दूसरे को किस हद तक पसंद करते हैं, वो कितना उनको लाइक करते हैं, कितना डिसलाइक करते हैं, क्या वो उनसे नफ़रत करते हैं, क्या वो उनको किस हद तक चाहते हैं, इसके लिए जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई और 7 दर्जे इसके अंदर जो है वो बनाए गए। जवाब देने वाला इन 7 दर्जों के मुताबिक अपने रवैये का इजहार करता है, यानी वो जिस चीज़ को पसंद करता है, फॉर एग्जांपल आगे क्वेश्चन से आप उसका अंदाज़ा होगा, उसी रेट पर जो है वो क्लिक करेगा। बुगार्डिस के शरई पैमाने में बड़ी खासियत ये है कि मनफी रवैये का सिर्फ एक दर्जा ही मौजूद है, जबकि मनफी रवैये के इजहार के भी मस्बत रवैये की तरह कई दर्जे हो सकते हैं। बुगार्डिस के शरई पैमाने के दर्जात जो हैं, जो बनाए गए हैं इसके अंदर, वो दर्जे हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में उनको देखेंगे। नंबर 1 जो दर्जे इसमें बुगार्डिस ने बनाए और जो कैटेगराइज इसको किया 7 रेटिंग स्केल के ऊपर किया, इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 फर्द जिस चीज़ की उसकी जिस तरफ राय होगी वो उसी को जो है वो अंडरलाइन करेगा। जैसे मसलन नंबर 1 है कि दूसरी कौम के फर्द से शादी करना। नंबर 2 दूसरी कौम के फ़र्द को पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम करना। नंबर 3 दूसरी कौम के फ़र्द को अपने पेशे में शरीक करना। नंबर 4 दूसरी कौम के फ़र्द को दोस्त बनाना। नंबर
5 दूसरी कौम के फ़र्द को अपने मुल्क का शहरी बनाना। नंबर 6 दूसरी कौम के फ़र्द को अपने मुल्क में कबूल करना। और नंबर 7 दूसरी कौम के फ़र्द को अपने मुल्क से निकाल देना। यानी ये वही तमाम दर्जे हैं जिसे आपको पता लगता है कि आप किसी ख़ास नेशन या कौम जो है उसके मुतालिक आप क्या रवैया रखते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या इंडिया के फ़र्द से शादी करना चाहते हैं, या इसको पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम करते हैं, या इसको अपने पेशे में शरीक करते हैं। इस तरीके से आपके सामने मुख्तलिफ राय हैं, उनमें से आप जिसको भी अंडरलाइन करोगे या जिसके मुतालिक यस करोगे तो वो आपकी राय के उनको बताएगी कि आप उसको के बारे में जो है वो क्या सोचते हैं। इस पैमाने के एक सिरे पर इंतहाई समाजी कुर्ब और दूसरे सिरे पर इंतहाई समाजी बाद यानी कि दूरी डिस्टेंस पाया जाता है। फर्द को पांचवें बयान पर निशान फर्द अगर वो कहते हैं कि पांचवें बयान पर निशान लगाता है तो इसका मतलब है कि वो इससे पहले बयानात से मुत्तफिक है, यानी एग्री करता है। ठीक है, इस पैमाने का नुक्स ये है कि इसमें पहले 6 दर्जे मस्बत हैं और 7वां दर्जा इंतहाई मनफी है। इससे मनफी रवैये की शिद्दत और कमी बेशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यानी कि आप बहुत एक्सट्रीम्ड सिचुएशन के अंदर जो है वो चले जाते हैं इसके अंदर। और दूसरे ये कि अगर आप कहते हैं कि वो जी अगर आप 7वें को एग्री कर रहे हैं तो ऊपर वाले सारे आप एग्री कर रहे हैं तो आपकी राय जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इस के अंदर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आई इस स्केल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये स्केल जो है रेटिंग स्केल स्टार्ट में इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें हम देखते हैं कि इस रेटिंग स्केल को मज़ीद यानी कि इसको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। लेकिन आगे इसके अंदर जो है दूसरे जो रेटिंग स्केल हैं वो आए और उनमें इन खामियों को दूर कर दिया गया जो इस रेटिंग स्केल के अंदर थी। तो सो दैट हम देख सकते हैं कि रवैयों को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मेजर किया जा सकता है और इसके लिए रेटिंग स्केल का तरीका जो है वो बहुत अहम समझा जाता है, जिसकी मदद से हम किसी फ़र्द, किसी ग्रुप के रुकन, किसी छोटे से छोटे ग्रुप या बड़े से बड़े ग्रुप के किसी रुकन के मुतालिक जो है हम उसकी राय को जो है वो जान सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका जो चैप्टर है इस गोइंग टू बी एंड। तकरीबन एक आपका जो है वो इसमें लेक्चर रहता है जिसको हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को इन टॉपिक्स को इनके असाइनमेंट्स आप लोगों ने बनाने शुरू कर दें आप लोग। और इनकी असाइनमेंट्स जो है वो आप जैसे ही इंशाल्लाह कॉलेज खुलेंगे तो आप मुझे सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कौन सा टेस्ट होगा और आपने उसको देना है। थैंक यू सो मच।